اگر ہم مولا علی شیر خدا کا بچپن ہی دیکھیں نا تو وہ ہی نہایت بے نظیر و بے مثال تھا۔ مولا علی شیر خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ببرکت میں رہتے ہوئے تربیت حاصل فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت مولا علی کی کفالت فرمائی، اور آپ نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا اور بچپن میں ہی بڑھ چڑھ کر نیکی کی دعوت میں حصہ لیتے رہے، اور اس رستے میں آنے والی رکاوٹیں آپ کی تربیت کا حصہ بنی۔ مولا علی شیر خدا کے بچپن کا ایک گوشہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مولا علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب مولا علی پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے، سرکار نے مولا علی کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب دہن مولا علی کے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان مولا علی کے منہ میں ڈال کر ان کو چوسنے کے لیے دی۔ مولا علی چوستے چوستے نیند کی آغوش میں چلے گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اگلے دن دائی کو دودھ پلانے کے لیے بلایا تو مولا علی نے دودھ نہیں پیا۔ اس واقعے کی خبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہوئے، سرکار نے پھر اپنی زبان اقدس مولا علی کے منہ میں ڈالی تو مولا علی چوستے چوستے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب تک اللہ کریم نے چاہا یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب مولا علی کی شان ذرا دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس کی برکات خود مولا علی کے منہ میں ڈال کر ان کو چوسنے کے لیے دے رہے ہیں اور خود برکات عطا فرما رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی حضرت مولا علی شیر خدا کی عظمت و رفعت اور بلندی، مقام و مرتبہ، اس کو بیان کرنے کے لیے جگہ جگہ قرآن پاک کی آیات مقدسات وہ نازل ہوئی ہیں۔ اب ایک کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ بے شک اللہ ان کا مولا ہے اور جبریل ان کا مولا ہے اور نیک صالح ان کے مولا ہیں، یعنی کہ نیک صالح لوگ ان کے مولا ہیں۔ مولا کا مطلب مددگار ہے۔ حضرت علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خود فرماتے سنا کہ اس آیت کریمہ میں صالح المؤمنین سے مراد مولا علی شیر خدا کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کا ہاتھ مبارک پکڑا اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ یعنی کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ ہی صالح المؤمنین ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھنے اور سیکھنے کو مل گئی، قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ ان کا مولا ہے، جبریل ان کا مولا ہے اور صالح المؤمنین ان کے مولا ہیں۔ اور صالح المؤمنین سے مراد حدیث پاک میں خود سرکار نے بیان کر دیا کہ مولا علی کی ذات ہے، یعنی اللہ پاک کا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مولا علی کو مولا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا، سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان حضرت مولا علی کو مولا کہہ رہا ہے تو اب ہمیں اس میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ مولا علی کو مولا کہنا ہے کہ نہیں، کیونکہ رب کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان مولا علی کو مولا کہہ رہا ہے۔